صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب تہجد جاری ہیں، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیام اللیل کا بیان۔ حدیث ہے 1096 جو ہم نے پچھلے دفعہ چھوڑی تھی کیونکہ ذرا لمبی حدیث تھی، تو اس کو ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن انہ اخبرہ، حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن جو ہے وہ خبر دیتے ہیں، انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ فقالت، تو انہوں نے فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں فی غیرہ علی 11 رکعتن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی اربعن، 4 رکعتیں پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، لیکن آپ ان 4 رکعتوں کے حسن، خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھو کہ کتنی خوبصورت وہ 4 رکعتیں ہوتی تھی اور کتنی طویل ہوتی تھی۔ ویسے ہم طوالت کا تو پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کہ طویل صورتیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء ایک ہی رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتی ہیں ثم یصلی اربعن، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 4 پہلے پڑھی اور 4 پھر میں پڑھی۔ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، اور ان 4 رکعتوں کا بھی حسن اور طوالت جو ہے وہ نہ پوچھو۔ ثم یصلی ثلاثا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ قالت عائشہ، تو فقلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ اتنام قبل ان تؤتر، کہ کیا آپ وتر ادا کرنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، تو ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ یہ بھی ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی نیند جو ہے وہ مانے نہیں ہوتی ان کا وضو ٹوٹنے میں، کیونکہ وہ اتنی گہری نیند نہیں سوتے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ ان کا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، تو اس لیے وہ آپ فرماتے تھے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے، اس حدیث پہ تھوڑا سا علماء نے بحث کی ہے اور کلام کیا ہے کہ اس حدیث میں جو قیام اللیل کا ذکر ہے، اس سے مراد تہجد ہے یا تراویح ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، اس پہ اضافہ نہیں کرتے تھے، ہر حال میں 11 ہی پڑھتے تھے۔ تو اہل حدیث جو ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز تراویح کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے، یعنی 8 تو نماز تراویح ہیں اور 3 وتر ہو گئے، تو یہ کل 11 رکعت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، باقی جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی تہجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی وہی پڑھتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مراد ہے وہ نماز تہجد سے ہے کہ تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرق نہیں کرتے تھے، 11 ہی رکھتے اس سے پہلے پڑھتے تھے رمضان کے، اور 11 ہی جو ہیں وہ رمضان میں پڑھتے تھے۔ لیکن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاۃ اللیل تھی وہ 10 بھی ہوتی تھی، 13 بھی ہوتی تھی اور 11 بھی ہوتی تھی، یعنی کبھی آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی 10 پڑھتے تھے، کبھی 12 پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھ 1 وتر یا 3 وتر۔ بہرحال مختلف علماء نے اس پہ استدلال کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا منشا علماء کے نزدیک یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب معمول یہی تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ یہ 11 رکعت جو تھیں یہ تہجد کی تھیں یا تراویح کی تھی۔ تو اب اس میں اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ یہی تراویح ہوتی تھی اور یہی رات کی نماز ہوتی تھی جو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 11 رکعتیں تھی یہ تہجد کی تھی، کیونکہ نماز تہجد نیند سے بیدار ہونے کے بعد ادا ہوتی ہے، اور تراویح جو ہوتی ہے وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے وہ رات کو فجر سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو جہاں چونکہ وتر کا ذکر ہے اس لیے وتر جو ہے آپ تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہ تہجد۔ تو اسی سے جو ہے وہ تراویح کی رکعات کی بحث بھی شروع ہوئی کہ اہل حدیث کے نزدیک پھر تراویح کی تعداد 8 ہے، اور باقی علماء جو ہیں وہ 10، 20 اور یعنی 36 تک بھی جاتی ہے جو مختلف علماء بیان کرتے ہیں۔
تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، جو دلائل وہ دیتے ہیں جو دوسرے علماء ہیں، اس میں ایک پہلی دلیل تو یہ تھی کہ ابن عباس والی بات ہم جو کر چکے کہ مختلف رکعتوں کی تعداد آئی ہے 11، 13 اور 10 کی بھی، اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم تراویح کی رمضان کی جو پیچھے ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن یا 3 دن نماز عشاء پڑھ کے نفل پڑھے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں پڑھے اور لوگ جو ہیں وہ کنکریاں مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے نفلوں کے لیے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں تعداد کا ذکر نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعداد کتنے نفل پڑھے تھے۔ وہاں پہ ہم نے جتنی حدیث پڑھی ہیں اس میں یہی آیا تھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے اور 2 دن پڑھے اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، تو کہیں بھی تعداد کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن اس کو علامہ معین الدین خٹک یہ لکھتے ہیں کہ موطا امام مالک میں حدیث درج ہے کہ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین حضرت ابی بن کعب کے پیچھے پڑھتے تھے، اور یہی 20 رکعت کا معمول جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہا۔ اور طبرانی میں بھی ایک مرفوع حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی، لیکن بہرحال یہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے یہ والی جو مرفوع حدیث ہے۔ تو یہاں پہ پھر علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا قیام اللیل اور صلاۃ تہجد جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، تو جواب بھی یہی دیتے ہیں کہ جی ہاں، نماز تہجد اور نماز تراویح الگ الگ ہے۔ نماز تراویح عشاء کے بعد اور نماز تہجد کا تعلق رات کے آخری حصے میں پڑھے جانے والی نماز سے ہے۔ البتہ قیام اللیل کا اطلاق جو ہے وہ دونوں پہ ہو سکتا ہے، یعنی تہجد بھی قیام اللیل ہے اور تراویح بھی قیام اللیل ہے، تو اگر دونوں میں سے ایک بھی پڑھ لیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ متعین نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی صورت میں صرف 8 رکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ دوسری حدیث جمع کی جائیں تو 8 اور 10 اور 12 کی روایت بھی موجود ہے۔ اور ایک بات جو میں اور پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے نوافل کو، یعنی خود 4 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، لیکن جو پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی اس میں یہ آیا کہ جو قیام اللیل رات کی نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، تو مطلب یہ 2 پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، 4 پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں جو خاص طور پہ حنفی علماء ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ 4 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں ایک سلام سے ادا کی، تو وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ مستحب یہی ہے کہ 4 رکعتیں کر کے پڑھا جائے۔ اور وطر جو ہیں وہ تہجد کے بعد پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سو کے اٹھنے کے بعد سابقہ وضو کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے کا جو جواز جو ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی نیند جو ہے ان کا دل بیدار رہتا ہے اور انہیں وضو ٹوٹنے یا باقی رہنے کا شعور موجود رہتا ہے۔ عام لوگوں کا نیند کے بعد یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں، انہیں اٹھ کے نیا وضو کرنا ہوگا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم تراویح کی رکعت میں بحث نہ کریں، نفل نماز ہے، جتنی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ اگر مسلک یہ ہے حدیث کا کہ وہ 8 پڑھتے ہیں تو 8 بھی ٹھیک ہیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، بلکہ امام مالک تو 36 رکعتوں کے قائل ہیں، تو 36 تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، بحث تو 12 اور 8 اور 20 پہ ہی ہے، تو جتنی بھی پڑھ لیں یہ اپنی ہمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک تعداد مخصوص نہیں ہے، اس لیے جتنی پڑھ لیں گے وہ اتنے کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ جس مسلک پہ عمل ہے اس پہ کر لیں، دوسروں کی تکفیر نہ کریں، اس پہ بحث نہ کریں اور اس کو ایک اختلاف کا موضوع نہ بنائیں، نفل نماز کو اختلافی موضوع نہ بنائیں۔ فرائض متعین ہے، سب معلوم ہے، فرائض پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے اور نفل اپنی ہمت کے مطابق جتنے ادا کر سکیں کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔